بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، نجاست جو ہوتی ہے نا، ناپاکی، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی اور ایک ہوتا ہے نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں آ سکے، یعنی جو ہمیں نظر آ جائے، اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں، جیسا کہ پیشاب، پاخانہ، شراب، خون وغیرہ، یہ تو ہے نجاست حقیقی۔ اور دوسری قسم ہے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی کہا جاتا ہے اس ناپاکی کو جو دیکھنے میں نہ آ سکے، یعنی وہ ناپاکی تو ہو مگر وہ نظر نہ آئے، جیسا کہ بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا۔ کوئی آدمی بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے تو یہ ناپاک ہے، لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے نجاست حکمی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو نجاست کی دو قسمیں ہوئی، ایک حقیقی جو دیکھنے میں آ سکے، اور دوسری نجاست حکمی جو دیکھنے میں نہ آ سکے۔ اب نجاست حقیقی جو ہوتی ہے، یعنی جو نجاست دیکھنے میں آئے، جو ناپاکی دیکھنے میں آئے، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو۔ نجاست غلیظہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، جیسا کہ آدمی کا پیشاب پاخانہ، جانوروں کا پاخانہ، اسی طریقے سے حرام جانوروں کا پیشاب ہوا، اسی طریقے سے انسان کا بہتا ہوا خون وغیرہ ہوا، مرغی اور بطخ کی بیٹ ہوئی، تو یہ نجاست غلیظہ مانی جاتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نجاست خفیفہ۔ دوسری قسم نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے وہ ناپاکی جو ناپاک ہونے میں ہلکی ہو، جیسا کہ حلال جانوروں کا پیشاب، اسی طریقے سے حرام پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کے؟ نجاست کی دو قسمیں ہوئی، غلیظہ، خفیفہ۔ پھر نجاست غلیظہ کی بھی دو قسمیں ہوئی، ایک ہوئی ہے نہیں، نجاست کی دو قسمیں ہوئی، حقیقی اور حکمی۔ پھر حقیقی کی دو قسمیں ہوئی، غلیظہ اور خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کہتے ہیں جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، اور نجاست خفیفہ کہتے ہیں جو ناپاک ہونے میں ہلکی ہو۔ اب ان کا حکم سمجھے آپ۔ نجاست خفیفہ جو ہے، یعنی ہلکی ناپاکی، وہ چوتھائی عضو یا چوتھائی کپڑے کے برابر کیا ہے؟ معاف ہے۔ نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو کے برابر کیا ہے؟ معاف ہے۔ اور کپڑے سے مراد دیکھو پورا کپڑا نہیں ہے، بلکہ آستین الگ کپڑا ہے، دامن الگ کپڑا ہے، کلی الگ کپڑا ہے، پائچ الگ کپڑا ہے، تو اس کے چوتھائی حصے کو اگر لگ جائے تو وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اور اگر چوتھائی سے زیادہ لگ گئی تو نجاست خفیفہ کیا نہیں ہے؟ معاف نہیں ہے۔ دوسری ہے نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے؟ اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ نجاست غلیظہ جو ہے وہ زیادہ مطلب بہنے والی ہے یا جو ہے سخت ہے۔ اگر وہ سخت ہے جیسے کہ پاخانہ وغیرہ، تو اس کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، اور وزن 3.5 ماشا وزن کے برابر نجاست غلیظہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اور اگر بہنے والی ہے جیسا کہ پیشاب وغیرہ، تو پھر ہتھیلی کا جو گھیراؤ ہوتا ہے، یہ بیچ کا ہمارا گھیراؤ، ہتھیلی کے گھیراؤ کے برابر کیا ہے؟ معاف ہے، یعنی جس کے اندر 1 روپیہ آ جاتا ہے، اتنی معاف ہے نجاست غلیظہ۔ ہلکی نجاست تو چوتھائی حصے کے برابر معاف ہے، اور بڑی نجاست کو یہ دیکھا جائے گا اگر وہ سخت ہے جیسا کہ پاخانہ وغیرہ، تو اس کا وزن کا اعتبار ہوگا 3.5 ماشا وزن، معاف ہے۔ اور اگر وہ بہنے والی ہے تو کتنی معاف ہے؟ ہتھیلی کا جو گھیراؤ ہے اس کے برابر معاف ہے۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کیسی ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ لیکن اس حالت کے اندر قصدن ایسی حالت کے اندر رہنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ دوسری نجاست تھی نجاست حکمی۔ یہ ساری کی ساری باتیں چل رہی ہے حقیقی کے تعلق سے۔ اب دوسری نجاست بتلائی تھی نجاست حکمی، جس کو حدث بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدث۔ تو دوسری قسم تھی نجاست حکمی۔ نجاست حکمی کی بھی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے حدث اصغر اور دوسری ہوتی ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کہا جاتا ہے چھوٹے حدث کو،
اس سے پاک ہونے کے لیے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر، اس سے پاک ہونے کے لیے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، یعنی انسان جو ہے جنوبی ہو گیا، جنابت کی حالت کے اندر انسان ہے، تو ایسی صورت کے اندر انسان کو حدث اکبر لاحق ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کو پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا اور نہانا پڑے گا۔ اور اگر انسان بغیر وضو کے ہے، چھوٹا حدث اس کو لاحق ہوا ہے، تو اس سے پاک ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ کے یہ جو ہے ساری کی ساری اقسام سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ جو ہے شارٹ میں بول دیتا ہوں۔ نجاست کہا جاتا ہے ناپاکی کو۔ ناپاکی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتا حقیقی جو دیکھنے میں آ سکے، ایک ہوتا حکمی جو دیکھنے میں نہ آ سکے۔ پھر جو حقیقی ہوتی ہے یعنی دیکھنے والی، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غلیظہ، ایک ہوتی ہے خفیفہ۔ غلیظہ کہا جاتا ہے جو ناپاک ہونے میں سخت ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، اور خفیفہ کہا جاتا ہے اس ناپاکی کو جو ناپاک ہونے میں کیسی ہوتی ہے؟ ہلکی ہوتی ہے۔ اب ان کا حکم کے اندر فرق سمجھ میں آئی رہا آپ کے؟ ان کے حکم کے اندر فرق یہ ہے کہ نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے یعنی ہلکی ناپاکی، وہ چوتھائی کپڑے کے برابر کیا ہے؟ معاف ہے۔ اور نجاست غلیظہ کے اندر یہ دیکھا جائے گا اس کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، اگر سخت ہے تو 3.5 ماشا وزن کے برابر معاف ہے، اور اگر بہنے والی ہے تو ہتھیلی کا جو گھیراو ہے اس کے برابر معاف ہے۔ پھر دوسری قسم ہے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی کو حدث بھی کہا جاتا ہے۔ حدث دو طریقے کا ہوتا ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کہتے ہیں انسان بغیر وضو کے ہے، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، اس سے پاک ہونے کے لیے انسان کو جو ہے وضو کرنا پڑے گا، اور حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔